السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے بریلوی مکتب فکر کے مولویوں کی۔ ناظرین ویڈیو ہے، پہلے ہم آپ کو سنائیں گے احمد نقشبندی صاحب، اس کے بعد ایک کوئی نیا ہی ہے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یعنی روموں کی تھیلی ملک الموت لے کر جا رہا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ چھین لی ان سے، اور ان میں سے ایک مائی کا بچہ تھا اس کو بھی یعنی زندہ کر دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین اب یہاں پہ میں یہ بھی باتیں کرتا چلو، ناظرین یقین مانیے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کبھی رب العالمین کا قرآن کھولا ہی نہیں ہے، کبھی ان لوگوں نے محبوبہ علیہ السلام کے فرمان کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ساتھی، کچھ میرے ویر جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مطلب کی آیت لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مطلب کی کیا آیت لینی ہے، جبکہ قرآن ہمیں ہر چیز کا پیغام دیتا ہے۔ یقین مانیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی آ کر دعوت دی ہے۔ میرا بھائی، میرا ساتھی یہ بھی یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کرے، اس کو پتہ چلے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔ کیا ناظرین، یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو اب اقتباس الکتاب، اقتباس الانوار کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مگر اب یہ واقعہ بازو والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ غوث پاک کے غلاموں کے واسطے ہے۔ بازو والا غوث پاک کو زمین کے اوپر رہے تک نہیں سمجھا تو زمین کے اندر جانے کے بعد کیا سمجھیں گا، کیونکہ یہ بات خبر کی ہے۔ تو غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ نہیں، یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا ہے انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے،
وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ، عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے، اے اللہ، ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے، عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا، اے اللہ، تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں، عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا، جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، عبد القادر، یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا، فرشتوں، عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو، تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی۔ میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے، حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ ہے یہ پیران پیر، سبحان اللہ، دستگیر۔ ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا، وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے۔ عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، اللہ کی شان۔ ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا، اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی۔ وہ تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے، مل کے جو گیا ہے، عقیدہ دیکھے اس کا۔ جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے۔ جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا۔
ہائے ہائے، کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مسافہ کر کے گیا تھا کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں کدھر جاؤں. واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے استغفر اللہ معاذ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام اللہ رب العالمین کے مقام تک تو پہنچایا. اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. اور اگلی بات، ان لوگوں نے یعنی اللہ کے فرشتوں کو بھی معافی نہیں دی ان لوگوں نے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار. یقین مانیے محبوب علیہ الصلوۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں. آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کی روح جو تھی ان کو واپس نہیں لا سکتے؟ اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے. لیکن ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں. اب جنگ بدر کے بارے میں پڑھ لیں. لیکن ناظرین یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، میرا دل بڑا یعنی اس چیز کی دکھی ہے کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جبکہ وہ خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ، جبکہ وہ خود یہ نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. حالانکہ وہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، وہ نماز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق پڑھتے ہیں. میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ان کے ہاں تو جو بابے ہیں، بزرگ ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جب قبر میں چلے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں قبر میں جا کر وہ سب کچھ کری جا رہے ہیں، سب کی فریادیں سنی جا رہی ہیں. اور ایک بندہ اٹھتا ہے جس کا نام ہے مفتی سمر عباس ساری، وہ دلیل یہ دے رہا ہوتا ہے کہ جی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے. ناظرین کون انکار کرتا ہے؟ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ولی زندہ ہے. کبھی اس بندے سے یعنی مفتی سمر کیا میں بات کر رہا ہوں، مفتی سمر عباس سے کبھی کس بندے نے یہ سوال نہیں کیا ہم مانتے ہیں شہید زندہ ہے، قرآن نے یہ بات کہی، تو پھر شہید کی جو بیوی ہے وہ شادی کیوں کرواتی ہے، وہ پھر نکاح کیوں کرواتی ہے؟ کبھی پوچھا ہی نہیں. کیونکہ آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ تو ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. ناظرین مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، میں بلکہ دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے اللہ پاک ان کو بھی عقیدت تو ہی نصیب فرمائے. بلکہ مین جو دعا ہے وہ میری یہ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ پاک ان کی زبان سے یہ بھی جملے جاری فرما دے کہ یہ بھی عوام الناس کو کہا کریں کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں. ورنہ یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ عوام الناس بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں اگر عوام الناس نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا تو ان عوام کو ہر چیز کی سمجھ آ جانی ہے، ہمارا جو پیڑ لگا ٹکر پانی وہ جاتا رہنا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ.
احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.